أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 اور 190. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ پہلی دوسری کے چاند کے متعلق. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہیا یہ مواقیت وقت معلوم کرنے کے لیے ہے للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البر اور ہرگز نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها اس کے پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ اور لیکن نیکی یہ ہے من اتقى جو کوئی ڈر گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ گھروں میں من ابوابها اس کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور تم حد سے نہ بڑھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب المعتدین نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے. دہرانے یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ پہلی دوسری کے چاند کے متعلق. قل کہہ دیجئے ہیا مواقیت یہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہے للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البر اور ہرگز نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها ان کے پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ اور لیکن نیکی یہ ہے من اتقى جو کوئی ڈر گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ گھروں میں من ابوابها اس کے دروازوں سے فاتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا
اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین، نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہلی دوسری کے چاند کے متعلق۔ اہلہ یہ جمع ہے، جمع کہتے ہیں جو اپنا تین سے اوپر، تین اور تین سے اوپر تعداد پہ بولا جائے۔ یہ ہلال کی جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے ہلال۔ ہلال کہتے ہیں پہلی اور دوسری رات کے چاند کو۔ ہلال کا ویسے تو معنی ہوتا ہے پکارنا، جیسے پہلے بھی ایک آیت گزری ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پکارا جائے۔ تو ہلال کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ عربی میں چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ یہ پہلی اور دوسری کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ دراصل لوگ جب تاریخ معلوم کرنے کے لیے نکلتے چاند تلاش کرتے، جب کوئی چاند کو دیکھ لیتا نا پہلی کا چاند، تو وہ آواز دیتا، او بھائی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ، تم بھی ادھر آؤ، وہ دیکھو چاند نکل آیا، اس کا مطلب ہے مہینہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے، یہ پہلی دوسری تاریخوں میں ایسے ہوتا تھا۔ اس لیے پہلی اور دوسری کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ ہلال۔ پھر اس کے بعد کیونکہ پہلی دوسری کا چاند بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر تاریخوں کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ 12، 13، پھر 14، 14ویں کا چاند بہت بڑا یعنی مکمل چاند ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ تو پہلی دوسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم نے عرض کر دی کہ کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہلہ کے متعلق، چاندوں کے متعلق، پہلی دوسری کے یہ جو چاند نکلتے ہیں اس کے متعلق سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال یہ کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں، یہ جو چاند پہلی رات کو چھوٹا ہوتا ہے، دوسری کو بڑا ہو جاتا ہے، تیسری کو اور بڑا ہو جاتا ہے، چوتھی کو اور بڑا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ سورج کو دیکھتے ہیں وہ پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ایک ہی جتنا رہتا ہے، سورج میں کوئی کمی آتی، جبکہ چاند میں کمی آتی ہے۔ اس کی کمی کی وجہ پہلی کا چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے، 14ویں کا چاند مکمل کیوں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غائب، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے پھر اس طرح بڑھتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ یہ کیا تھا؟ سوال۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب بتلا دیا اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ہیا مواقیت، یہ وقت سے ہے۔ کس سے؟ وقت۔ مواقیت، وقت معلوم کرنے کا آلہ، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ جو چاند ہے نا، چاند یہ سمجھے گھڑی ہے، یہ سمجھے کیلنڈر ہے، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ اب اس سے وقت کیوں معلوم ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج میں کوئی کمی نہیں آتی، پہلی سے لے کے 30 تک سورج ایک جتنا رہتا ہے، اسے پہلی کو دیکھیں، دوسری کو دیکھیں، تیسری چوتھی کو دیکھیں، کوئی فرق نہیں
معلوم ہوگا جس سے دنوں کا بھی پتہ چل سکتا. کیا کہتے ہیں جی جاگ رہے ہیں نا سب؟ ہماری بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر والوں کو سورج جو ہے یہ کم نہیں ہوتا، اس سے دنیا میں ہر علاقے میں وقت معلوم نہیں کیا جا سکتا، دن معلوم نہیں کیے جا سکتے. جبکہ چاند پہلی کا چھوٹا، پھر دوسری کا تھوڑا بڑا، پھر تیسری کا اور بڑا، چوتھے کا اور بڑا، کرتے کرتے 14ویں اور بڑا. اس سے تاریخ، دن اور وقت معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا کیلنڈر، مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، والحج اور حج کا ذریعہ. اور یہ مسئلہ بھی سب بھائی نوٹ کر لے کہ ہماری شریعت میں جو زیادہ تر، مکمل کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر جو اعتبار ہے نا وہ قمری جو ہے نا تاریخ کا ہوتا ہے. شریعت میں پہلے رات ہے پھر دن ہے، جبکہ یہ جو ہے اللہ کا بھلا کرے شمسی مہینے یا جو یہ ہماری تاریخیں چلتی ہیں جنوری فروری، یہ بالکل جو ہے وہ متعین کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے مہینے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ جو سال ہے نا شمسی سال، یہ 365 دن کا ہوتا ہے. کتنے دن کا؟ 365. جبکہ قمری سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 355 دن کا. کتنے دن کا؟ کتنے دن کا؟ 355 دن کا یہ سال ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہماری شریعت میں اب اعتبار یہ قمری کا ہے، پہلے رات پھر دن. تاریخ کب تبدیل ہوگی؟ جب سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چاند نکلا. شریعت میں یا جو ہے یہ قمری اعتبار سے تاریخ بدل گئی، تبدیل ہو گئی. اب ہماری شریعت میں جو اعتبار ہے، جیسے حج کے مہینے معلوم کرنے ہیں تو یہ چاند کے ذریعے. اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اب اس کی جو عدت پوری کرنی ہے، یا اللہ کا بھلا کرے کسی کا حامل فوت ہو گیا یا اور کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ ہے، تو کیسے اس کے دن پورے کیے جائیں گے؟ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں جی جس کا حامل فوت ہو گیا اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. سارے نہیں بول رہے یار، تھکے ہوئے ہیں. اللہ کو جائے خیر دے، آپ بولیں گے نا ہمیں پتہ چل جائے گا بھی سب جاگ رہے ہیں. کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. اللہ پر آپ سب بول رہے ہیں لیکن ہماری بات پھر بھی آپ سے زیادہ ہے. 4 مہینے اور 10 دن. یہ 4 مہینے 10 دن ہم نے کاؤنٹ کیسے کرنے ہیں؟ یہ بات نوٹ کر لیں. ہم نے یہ شمسی مہینے جنوری فروری مارچ اپریل کاؤنٹ نہیں کرنے، بلکہ ہم نے جو کاؤنٹ کرنے ہیں، شمار کرنے ہیں، وہ قمری جو مہینے ہیں وہ دیکھنا ہے. بھائی پہلا مہینہ آج کون سی تاریخ تھی؟ اب یہ مہینہ کتنے کا ہے؟ 29 کا ہے. دوسرا مہینہ 30 کا ہو گیا. تو اس طرح جو قمری 4 مہینے ہیں وہ پورے کر کے اس کے بعد 10 دن مزید اوپر پورے کرنے ہیں. باقی معاملات میں بھی، نکاح میں، طلاق میں، یا جو ہے اللہ کا بھلا کرے کسی چیز کے کفارے میں جو اعتبار کیا جائے گا دنوں کا، وہ قمری دنوں کا اعتبار کیا جائے گا، شمسی کا نہیں کیا جائے گا. کیوں جی شمسی اور قمری؟ اس بات کی سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ ہی مواقیت للناس، یہ جو چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا، کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، دراصل یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. والحج اور حج کا ذریعہ ہے. تو ہمارے جھگڑے نہیں ختم ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں چاند نظر آ گئے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہمارے ایک ملک میں 2-2 3-3 عیدیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ بھی جاننے کی قیامت کی علامت ہے. پہلے چاند پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لوگ اس سے واقف تھے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میری امت جو ہے آخری وقت میں جھگڑا کرے گی چاند کے متعلق، اس کی تاریخوں کے متعلق.
تو ہم بھی وہ لوگ ہیں جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، چاند نکلا کہ نہیں، روزہ عید کھا گئے، عید جو ایک دن پہلے ہو گئی، ایک دن بعد میں ہو گئی. یہ جھگڑے بعد میں شروع ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جھگڑے نہیں تھے. اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے. دوسری بات، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ پیچھے سے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور دروازے سے آؤ. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر. دراصل یہاں پہ بات شروع ہوئی ہے حج کی، پیچھے روزے کی تھی، پورا روزے کے متعلق جو ہے گزرا. آگے ابھی ہم نے یہ اگلے رکوع کی پہلی آیت شروع کی ہے، پہلے چاند کا ذکر پھر حج کا. ہوتا یہ تھا، انہیں جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اپنی خاص رسمیں بنائی ہوئی تھی. لوگ ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کو اور سمجھتے تھے یہ تقویٰ ہے، اس سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی کافی ساری رسمیں بنائی ہوئی تھی. ان میں ایک رسم یہ تھی کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے، گھر سے نکل آتے، اب انہیں کوئی ضروری کام یاد آ جاتا، اب انہوں نے دوبارہ گھر میں جانا ہے، تو گھر میں دروازے سے نہیں جاتے تھے بلکہ پچھلی سائڈ سے دیوار ڈھلان کے جاتے تھے، یا دیوار توڑ کے اس میں سوراخ نکال کے پھر اندر جاتے تھے، اور اسے یہ تقویٰ سمجھتے تھے. اللہ، یہ دور جاہلیت کی رسم تھی. اب یہاں پہ بڑی سننے والی باتیں، غور کرنے والی باتیں ہیں کہ ان جہال، ان جاہلوں نے جسے خود چاہا تقویٰ بنا دیا، دین بنا دیا. ہمارے ہاں بھی ایسے جاہل موجود ہیں جو ایک خاص لباس کو تقویٰ سمجھتے ہیں، خاص رنگ کے جوتے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، خاص رنگ کے کپڑوں کو تقویٰ سمجھتے ہیں. کوئی ایک لائن چلتی ہے، پوری مریدی اسی کپڑوں میں نظر آئے گی، سارے مرید اسی کپڑوں میں نظر آئیں. کیا ہے یہ تقویٰ؟ اور بھائی یہ تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے. جاہل لوگ خود ساختہ باتیں بناتے تھے اور اسے تقویٰ اور نیکی سمجھتے تھے، جبکہ ہماری شریعت نے ایسے جو ہے عقیدے کو توڑا اور اس پہ ضرب لگائی اور فرمایا کہ تقویٰ وہی ہے جس کا اللہ باپ حکم دیتے ہیں، نیکی وہی ہے جس کا اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے. فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے دیوار ڈھلان کے اندر آؤ یا پیچھے سے اندر آؤ. ولکن البر من اتقى، نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، تمہارا دل اندر سے صاف ہو، یہ نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نیکی یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے تم دروازے سے اندر آؤ. یہ کیا تقویٰ ہے؟ پیچھے سے. اب بعض لوگوں نے خاص ناغ جو ہے وہ تقوی کی علامت اور پیری کی علامت اور سید ہونے کی علامت سمجھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے اسی طرح کوئی خاص منکے جو ہیں وہ کوئی خاص علامتیں سمجھی ہوئی ہیں. بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مشرکین دور جاہلیت میں اس طرح کے کام ایجاد کیا کرتے تھے اور اسے نیکی کا رنگ دے دیا کرتے تھے، جبکہ شریعت میں نیکی یہی ہے اللہ سے ڈرو، نیکی یہی ہے گناہوں سے بچو. فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں آؤ اس کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے نہ بڑھو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق بھی زیادہ اگلی آیات کے ساتھ ہے. یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہلی دوسری کے چاند کے متعلق. کل کہہ دیجیے ہی مواقیت للناس، یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور ہرگز یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ پچھلی طرف سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنا نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اس کے دروازوں سے، یہ نیکی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، یہ نیکی ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم
کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو. الذین، ان لوگوں سے یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.